کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے اتنی ماریں کھا جائے، اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا۔ اب ان کی محبت مصطفیٰ اور محبت خدا میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ذاتی تو مسئلہ تھا نہیں، دین کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے پیش ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے۔ جب ہجرت کے لیے سفر کر رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے چلتے سرکار کے پاؤں مبارک میں ورم آ گئے، تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا، لیکن جب چل رہے تھے نا ساتھ، تو کبھی سیدھے ہاتھ پہ چلتے، کبھی الٹے پہ چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ اب سرکار جانتے تو سارا کچھ ہے کہ یہ میرا دیوانہ ہے، میرے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ پوچھا ہے ابو بکر اس طرح کیوں چلتے ہو؟ کبھی سیدھی طرف ہو جاتے، کبھی الٹی طرف ہو جاتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ جانتے تو تھے نا سرکار، لیکن پوچھا تو یہ بات میرے اور آپ تک پہنچ گئی، نہیں تو یہ بات راز میں رہ جانی تھی۔ بھی ایسے چلتے تھے، سرکار نے پوچھا تو پتہ چلا نا، بھی ایسے چل رہے تھے، روایت بن گئی، حدیث میں آ گئی، معاملہ میرے اور آپ تک پہنچ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، دائیں طرف اس لیے چلتا ہوں کہ اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے دشمن کوئی وار کرے تو آپ پہ نہ ہو، صدیق اکبر کٹ جائے۔ پھر الٹے ہاتھ پہ اس لیے چلتا ہوں اگر کوئی ادھر سے بھی وار کرے، کوئی تیر مارے یا کوئی تلوار مارے تو صدیق اکبر شہید ہو جائے۔ یا رسول اللہ، آپ پر کوئی زخم اور کوئی حرف نہ آئے۔ آگے سے کوئی وار کرے تو میں آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کر دوں، پیچھے سے اگر کوئی حملہ کرنا چاہے تو مجھ پہ پہلے زخم آئے، میری جان پہلے جائے۔ یا رسول اللہ، آپ پر کوئی وار نہ کر سکے، اس لیے دیوانہ وار چاروں طرف گھومتا ہوں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ معتبر حدیثوں کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کہانی ہے، معتبر حدیثوں کے محدثین نے ان کو لیا ہے۔ تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مارے کھائیں، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاشرے میں ایک معزز شخص سمجھا جاتا تھا، سارے اچھا سمجھتے تھے۔ اب دشمنی صرف اس لیے ہوئی، مارا اس لیے گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ۔ فرمایا مارے اور کھا سکتا ہوں، جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن زہرا کے بابا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا؟ زہرا کے بابا کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ بات۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ مارے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا نا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں نہیں آ رہے تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے، ہوش میں آئے، ماں نے پوچھا بیٹا حال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا حال نہ پوچھو، میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے وہ مجھے بتایا جائے۔ ہاں 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 ہاں، مجھے آمینہ کے لال زہرا کے بابا کے پاس لے کے جایا جائے، اٹھا کر سہارا دے کر بڑی مشکل سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر کو پیش کیا گیا، اور جیسے ہی وہاں پہنچے چہرہ مصطفیٰ کو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو اس طرح ٹھیک ہو گئے کہ جس طرح کوئی چوٹ لگی نہیں۔ یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ان کے لیے سب بیماریوں کا علاج تھا۔ کیا تھا؟ ان کی سب بیماریوں کا، سب تکلیفوں کا علاج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک ہو گئے، جب سہارا تھا سب سہارے سے پکڑ رہے تھے، جیسے ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سامنے ہوا، حضرت صدیق اکبر بالکل اس طرح ٹھیک ہو گئے جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں، جس طرح کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ بات۔ دوسری، مارے کھانے والا مسئلہ،
حاضرین گرامی قدر، روایت بڑی معروف ہے، خصائص کبریٰ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ فرماتے، میں ابو بکر اور عمر، سبحان اللہ فرمائی، خیر سے کچھ نہیں ہوندا، سبحان اللہ فرماؤ، میں ابو بکر اور عمر۔ متعدد بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ نام نکلے ہیں، یعنی فلاں جگہ پہ میں اور ابو بکر اور عمر، ادھر گئے میں ابو بکر اور عمر، فلاں جگہ پہ گئے میں ابو بکر اور، یعنی جن کا نام بار بار زبان مصطفیٰ سے نکلے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر میرے کانوں اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ دونوں میرے کان بھی ہیں اور میری آنکھیں بھی ہیں، یہ دونوں میرے کان اور میری، مطلب کیا ہے کہ یہ میری نگاہوں میں بہت بلند اور بڑی عزت والے لوگ ہیں، جن کو اپنے ساتھ نسبت دی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے کانوں کے ساتھ، یہ دونوں میرے کانوں اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ھذا نسمع والبصر، یہ حدیث کے لفظ ہیں، ھذا السمع والبصر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں میرے کان بھی ہیں اور دونوں میری آنکھیں بھی ہیں، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب جس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں سنیے گا۔ جب وصال مبارک کا ٹائم قریب آیا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بلایا اور فرمایا ہے بھائی علی، سبحان اللہ، آپس میں محبت، جس کو بندہ بہت سخت بیمار ہو اور بندے کو پتا ہو کہ میں نے بچنا نہیں ہے، اس وقت جس کو بلا کر کوئی بات کی جائے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے۔ بندہ مرنے کے قریب ہو اور بندے کو اندازہ ہو کہ میں نے ابھی بچنا، اس وقت کسی خاص بندے کو بلا کے کوئی خاص بات بتائی جاتی ہے، عام کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ بیٹوں میں بھی اگر کوئی باپ فوت ہونے کے قریب ہو تو بیٹے کو بڑی جس کے ساتھ محبت ہو اس کو بلا کر بتاتا ہے کہ بیٹے میں جا رہا ہوں، اب فلاں کام اس طرح کر لینا، فلاں کام اس طرح کر لینا، فلاں چیز فلاں کو دینا، فلاں چیز جو بھی کرنا ہو۔ تو بڑے خاص بندے کو موت کے وقت بلا کر آخری بات سمجھائی جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اس کو آخری ٹائم بلایا، جس کو بلایا وہ کون تھا؟ بولیے نا، بولیے کون تھے؟ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ آپس میں محبت کا عالم تو یہ ہے، مرتے وقت صدیق اکبر جس سے آخری بات کرے اسے مولا کائنات علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر جدائی کیسے پڑ گئی؟ پھر معاملہ کیسے ہو گیا؟ وہ جدا نہیں تھے، ان کی آپس میں بڑا پیار اور محبت تھا۔ یہ معاملات ہمارے اپنے ہیں، ان کے نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اپنے ہیں، ان کے نہیں تھے۔ اب جو بات کی وہ بڑی خاص تھی۔ کیا تھی؟ فرمایا ہے میرے بھائی علی، جب میں وصال کر جاؤں نا
تو غسل کفن جنازہ پڑھا کر جہاں میرا جسد خاکی پڑا ہو نا اس چارپائی کو دروازہ مصطفیٰ پہ لے جانا. ہاں خصائص کبریٰ میں اس کو روایت کو بیان کیا گیا. کہاں لے جانا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں، دروازہ مصطفیٰ یعنی گنبد خضرا کے دروازے کے سامنے لے جانا. روایت یہ بارہا بیان کی ہے، لیکن کیونکہ چس بڑی ہے، بات بڑی مزیدار ہے، تو اس لیے پھر بیان کر رہا ہوں.